ایک ساتھی نے پوچھا تھا، تو ایک کا تو میرے پاس واٹس ایپ نمبر تھا، ان کو میں نے دلائل بھیج دیے، اور ہو سکتے آپ میں سے وہ ساتھی موجود ہو کہ انہوں نے کسی ٹی وی کے پروگرام پر دیکھا کہ کوئی شیعہ ہے، تو اس سے کسی نے پوچھا ہے کہ تم لوگوں نے آذان میں رد و بدل کیا، تو اس نے جواباً یہ کہا ہے کہ سنیوں نے بھی اپنے آذانوں میں اضافے کیے، تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں 3-4 احادیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، ابو محذورہ یہ وہ صحابی ہے کہ یہ نوجوان تھے، کم عمر تھے، اور جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کی اور پھر حنین کی طرف نکلے تو بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا آذان کے لیے۔ انہوں نے آذان غالباً مکے میں بھی سنی تھی اور آگے حنین کی طرف بھی انہوں نے سنی، تو انہوں نے ایسے بچے تھے، جوان تھے، کچھ کم عمر، تو ہر ایک پھر جو ہے نا اس آذان کا نقل کرتا رہا، نقل اتارتا رہا، تو مسلمان نہیں تھے ابھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، ایک ایک سے اللہ کے رسول نے آذان سنی، اور پھر جب آخری آذان ابو محذور رضی اللہ عنہ نے دی، ان کی آواز خوبصورت تھی، آواز اونچی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آذان سکھائی، اور پھر اس آذان میں فجر کی نماز کے لیے ان کو یہ بھی فرمایا کہ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کے آذان میں کہا کر۔ یہ حدیث سنن ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، سنن نسائی میں۔ آج تقریباً مغرب کے نماز سے 20 منٹ پہلے میں نے یہ حدیث پوری کی پوری جو ہے نا سرچ کر کے میں نے خود دیکھی ہے، ابھی موبائل کے قائمے پر میرے پاس موجود ہے، والحمدللہ۔ اس آذان کے بارے میں ایک اور حدیث، بلال رضی اللہ عنہ وہ آ گئے، اللہ کے بلال رضی اللہ عنہ یہ تہجد کی آذان دیتے تھے، تو وہ آ گئے اور انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اللہ کے رسول سو رہے تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر آذان ہی میں اس وقت داخل کیا۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ آذان اول کے ساتھ ہے یا آذان ثانی کے ساتھ ہے؟ یعنی آذان ثانی وہ آذان تھی جو بلال سے بعد ابن مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، باقی یہ آذان میں ثابت ہے، اور یہی آذان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سنی ہے، جن پر محبت اہل بیت کی بنیاد کڑی ہے کہ کچھ لوگوں کی محبت جھوٹی ہے، کچھ کی سچی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ ہمیں سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی آذان حسنین نے سنی ہے، یہی آذان فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سنی ہے، ان کے آذان میں حی علی خیر العمل، علی خلیفۃ بلا فصل، یہ بہت بات کی پیداوار ہے۔ سنیے، یہ جس قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں عراق میں، نجف شریف جس کو یہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ قبر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کن کی ہے بھائیو؟ یاد رکھو، کن کی ہے؟ مغیرہ بن شعبہ، اور ان کے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سیاسی اختلافات تھے، ٹھیک ہے، لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قبر نامعلوم ہے۔ علی 3 خلفاء کی قبریں معلوم ہے، 2 تو وہ ہے جو قیامت کے دن ایسی ساتھ اٹھا دیے جائیں گے، جو کہ شیخین کریمین ہے، افضل انسان ہے دونوں انبیاء کے بعد، والحمدللہ۔ اور پہلے کے تو اللہ کے رسول نے اپنی مصلی پر اپنی زندگی میں کھڑا کیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ سارے دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلے ہیں بند ہو جائے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ اس بارے میں آگے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ابوبکر انبیاء کے بعد بہترین انسان ہے،
پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، علی ہے. سب کے ساتھ محبت الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہے، اور ہماری محبت سچی بھی ہے. انہوں نے جو شریعت نبی علیہ السلام سے سیکھی تھی اسی شریعت پر ہم عمل پیرا. تو دو تو یہ ہے ان کی قبریں معلوم ہے. ایک ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی قبر بھی معروف ہے مدینہ المنورہ میں. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قبر نہیں معلوم. کہیں پر روئے زمین میں، کہیں پر، اللہ کی قسم عشاء کی نماز میں نے پڑھائی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. علی رضی اللہ عنہ کی قبر نہ معلوم ہے. ان کے قبر کے بارے میں 4-5 اقوال ہیں. وہ یہ قول ہے کہ وہ دفن کیے گئے تھے کوپے کے قصر میں. دوسرا قول یہ ہے کہ نامعلوم جگہ دفن کیے گئے تھے. تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ المنورہ لایا اور مسجد بقیع الغرقد میں، بقیع کے مقبرے میں دفن کیا انہوں نے دفن کیا ان کو. اور چوتھا قول یہ ہے کہ وہ راستے میں لے کے جا رہے تھے ان کو، اور راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور وہ ان کی جو لاش تھی نا وہ نامعلوم جگہ جو ہے نا دفن کی گئی. لیکن یہ تیسرا قول دوسرے کے قریب قریب ہے. اور پہلا قول کہ وہ کوپی کے قصر میں دفن کیے گئے تھے، یہ بھی کچھ یعنی اس میں کچھ قوت ہے. اور زیادہ راجح قول یہ ہے کہ نامعلوم جگہ پر وہ دفن کیے گئے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم الخارجی نے ان کو شہید کیا تھا، اور پھر اس وقت خوارج کا ڈر تھا کہ کہیں ان کے قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے، حالات خراب تھے، تو اسی وجہ سے نامعلوم جگہ پر وہ دفن کیے گئے. یہ 400 سالوں کے بعد 400 سالوں کے بعد ایک شیعہ آیا اور اس نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قبر کو لوگوں میں معروف کر دیا، پھیلا دیا کہ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، حالانکہ وہ قبر مغیرہ بن شعبہ کی ہے. ہم اس پر قسم اٹھاتے اور تاریخ دکھاتے ہیں. اور جن کی ساری باتیں جھوٹی ہو، پورا دین جھوٹ پر ہو، کوئی راوی ان کا سچا نہ ہو، ان کے جو روات سچے ہیں اہل بیت میں سے، وہ اہل السنہ والجماعہ کے سندوں میں ایسے ہیں جیسے کہ سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیاں. اور جو جھوٹے ہیں وہ جھوٹے ہیں والحمدللہ. تو میرے بھائیوں، اگر یہ قبر بالفرض بفرض محال اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، تو اس قبر کو انہوں نے بت بنا لیا ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے. اس کی کیا ہو رہی ہے؟ پوجا ہو رہی ہے. یہ بندگی ہے. جب کسی مسلم نے بندگی کو نہیں سمجھا تو شرک میں ضرور واقع ہوگا. بندگی صرف یہ نماز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مساجد کے علاوہ کہیں اور ثواب کی نیت سے سفر نہ کرو. ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے. بس. اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اور صحابی نے سنائی جب وہ طور کے مقام پر گئے تھے. انہوں نے کہا اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تم طور پر جا رہے ہو تم نہ جاتے، میں تمہیں منع کرتا. اللہ کے رسول نے منع کیا. تو جو لوگ لاکھوں روپے بچا کے پھر لگا کے عراق آتے ہو، قم کی زیارات کے لیے آتے ہو، وہاں کون سا کعبہ ہے، وہاں کون سا مدینہ ہے؟ وہاں کے ساتھ ان کی امیدیں وابستہ ہے، اور اسی کو شرک کہتے ہیں. مردے کے بارے میں، قبر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اموات غیر احیاء. مردے ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے. او بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن چیزوں کو لوگ پوچھتے تھے وہ مورتیاں تھی نا، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ اموات، مردے ہیں. سمجھو کہ لات بھی ایک انسان تھا.
समझो कि मनात भी एक इंसान था, समझो कि हुबुल की बुत वो किसी वक्त इंसान था। क्यों? आयत सूरत नहल की है, अल्लाह फरमाता है अमवातुन, मुर्दे हैं, गैर अहया, जिंदा नहीं। आप लोग सब समझते हो इसके अरबी को, अमवात मैयत की जमा है, अहया है की जमा है। शऊर भी जानते हो, वमा यशऊरून, सिर्फ जो है ना वो अरबी ग्रामर की वजह से थोड़ा हेर फेर है उसमें कि यशऊर यशऊरान यशऊरून, वो सब शऊर रखते हैं। वमा यशऊरून माना पिया है, वो शऊर नहीं रखते। बस उनको शऊर नहीं है कि हम कब उठाए जाएंगे। तो कौन रह गए? ये उस जमाने के दीनदार इंसान थे, फिर लोगों ने उनकी पूजा शुरू की। यही काम अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के कब्र के साथ जो फर्जी है उसके साथ हो रहा है। एक और आयत सुना के बाद खत्म करता हूं। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, सूरतुल आराफ है, यकीनन जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, इबादुन अमसालुकुम, बंदे हैं तुम्हारे तरह। सवाल, मक्के के लोग जिन चीजों को पूछते तो वो तो मूर्तियां थी, यहां तो अल्लाह फरमाता है कि बंदे हैं। आबद, इबाद आबद की जमा है ना, इबाद आबद की जमा है। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह इबादुन, आबद की जमा है। अमसालुकुम, मिसल की जमा है। इतनी अरबी आप लोग समझ लो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फदऊहुम, इनको पुकारो अगर तुम सच्चे हो तो। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बेचारे फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्न मलजम अल खारिजी, उसने जो है ना वो छुप कर हमला कर दिया और उनको शहीद किया। उनको ये पता नहीं था कि मेरे कत्ल करने के लिए कोई जालिम रास्ते में छुपा हुआ खड़ा है। तो भाइयों, जिन लोगों के अकायद कुफरिया हो, शिरकिया हो, जिसमें इस्लाम के रत्ती बराबर कोई चीज ना हो, वो सुन्नियों के अजान के बारे में ऐसी बातें कही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो अजानें हैं जो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी है, जो हसनैन ने सुनी है, जो अहले बैत के बड़ों ने सुने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्हीं बातों पर मैं इक्तिफा करता हूं। और वो आदमी जवाब नहीं दे सका तो कहा कि सुन्नियों ने भी अपने अजानों में क्या किया, इजाफे किए हैं। एक इजाफे की तरफ आप लोगों की जो है कुछ तवज्जो चाहता हूं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये इजाफा है, ये छोड़ना चाहिए अजान से पहले, ठीक, ये छोड़ना चाहिए। इसी तरीके से एक और इजाफा, जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ना आखिर में, लास्ट में, क्या अल्लाह के रसूल का क्या फरमान है, फकूलू मिस्ल मा यकूल, तुम भी वो कहो जो मुअज्जिन कहता है। मुअज्जिन जो कुछ कहता है तुम भी वो कहो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ये अजर देगा। और जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ोगे, मेरे लिए वसीले की दुआ मांगोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए मेरी शफात हलाल कर देगा, वाजिब हो जाएगी मेरी शफात तुम्हारे लिए। हदीस में इख्तिसार के साथ बात करता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, फकूलू मिस्ल मा यकूल, कहो वो कुछ जो इमाम कहता है। तो जब इमाम मुअज्जिन कहता है, जो मुअज्जिन जब कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम ये ना कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं। सारी इबादत तौकीफी है। तौकीफी क्या है, वहां रुकोगे जहां अल्लाह के रसूल ने खुद रुक गए या तुम्हें रोक दिया है अपने फ़िअल, तकरीर, अमल से, कौल से। समझ गए? मुअज्जिन भी कभी कहता है, मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर आहिस्ता से कहते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, गोया के आजान में कमी थी। तो ये तो अकीदा नहीं रखता जो शिया सलात हय्या अला खैर अल अमल और खलीफतुन बिला फसल और ये उनके बारे में यकीन, लेकिन ये बेचारा जानता नहीं है। और एक और इजाफा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, उसमें लोगों ने कई इजाफे किए, वद्दरजतुर रफ़िया वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल की दुआ में कमी थी जो तुम उसमें जो है ना वो कुछ चीजें ऐड करके इजाफा कर रहे हो। तो हकीकी मोहब्बत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दुआ पर इक्तिफा करो, इसको तौकीफ कहते हैं। और इबादत में असल तौकीफ है, इबादत में असल क्या है, तौकीफ है। यानी तौकीफ रुकोगे वहां
جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول بیل تقریر سے کے ساتھ رک گئے ہیں. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. اذان میں جو محمد رسول اللہ، ہاں بعض لوگ اس کے پیچھے پھر درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں نہیں ہے، آخر میں ہے، آخر میں ہے. ہاں یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو آپ یہ کہو گے وَأَنَا أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ بھی اللہ رب هذه الدعوة التامة کی طرح دعا ہے، لیکن یہ وہاں پر پڑھو گے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو یاد ہو وَأَنَا أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ آذان کے اندر ہے. اور یہ کب؟ یہ جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ سنو. ٹھیک. ایک اور بات آپ لوگوں کو بھی بتاؤں، وہ یہ ہے کہ بھائیو آذان دو طرح کی ہے. یہ جو پہلے میں نے صحابی کا ذکر کیا ہے نا، ان کا نام کیا ہے؟ ابو محذورہ. تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان ترجیح سکھائی ہے. کون سی آذان؟ آذان ترجیح. آذان ترجیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھو تو پھر دوبارہ پڑھو اس کو. تو جو لوگ اس کو نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان کے تثبیت کے لیے فرمایا کہ پھر پڑھو. نہیں، اللہ کے رسول نے 4 کلمات ان کو سکھائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ کی بھی 4 کلمات، اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی 4 کلمات. اور اس میں یہ ہے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے آذان مجھے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. اور اسی طریقے سے اس میں پھر اقامت بھی ڈبل ہے. اس میں اقامت کیا ہے؟ ڈبل ہے. اور یہ جو عام طور پر آذان دی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ سنگل اقامت ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات پوری ہو گئی. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.